بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ غیر مقلدین اور فرقہ مماتیہ دلائل کو اور دعوے کو خلط ملط کر کے پیش کرتے ہیں تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس قرآن حدیث سے بہت زیادہ دلائل ہیں اور ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ ہمیشہ گفتگو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں۔ ان کا دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بات عام مردوں کے سما پہ کریں گے اور کہیں گے جی حضور علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں تو وہ بھی اس مد میں شامل ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ اجماعی ہے، اور مردوں کے سننے کا مسئلہ اختلافی ہے۔ تو اس پہ پہلے تو وہ آتے نہیں ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ سماع موتا پہ بات کریں، لیکن آپ انہیں مجبور کریں کہ وہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو کریں۔ اصل میں عالم تین ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ عالم دنیا ولادت سے موت تک، اور عالم برزخ یوم مبعوث سے عالم برزخ قبر سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ گفتگو ہمیشہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں۔ ان کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ بات عام مردوں کے سما کی کریں اور کہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی وفات پا چکے ہیں تو وہ بھی اس مد میں شامل ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماعی مسئلہ ہے، اور مردوں کے سما کا مسئلہ اختلافی ہے۔ اس لیے جب بھی گفتگو کریں تو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں۔ اصل میں عالم تین ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ عالم دنیا ولادت سے موت تک کا دور، عالم برزخ موت سے یوم مبعوث تک، اور عالم آخرت یوم مبعوث سے آخر تک، یعنی جنت میں یا دوزخ میں جانے تک۔ ان تینوں عالموں کے احکام اور احوال بھی جدا جدا ہیں، ایک کو دوسرے پہ قیاس کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عالم دنیا میں فرمایا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن تاب نہ لا سکے، اور آخرت میں ہر مومن دیکھے گا اللہ جل جلالہ کو، ہر ایک کو اللہ جل جلالہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو تینوں عالموں کے موت اور حیات میں بھی فرق ہے۔ عالم دنیا میں موت و حیات دونوں ہیں، عالم برزخ میں موت و حیات دونوں ہیں، لیکن عالم آخرت میں صرف حیات ہے، موت نہیں، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ عالم دنیا کے اندر حیات، ادخال الروح فی الجسد،
اور عالم دنیا میں موت اخراج الروح عن الجسد ہے، اور عالم برزخ میں حیات صرف حیاتی حیات، تعلق الروح بالجسد اور باجزاء الجسد ہے۔ تو بہرحال جو محل نزاع ہے اصل میں سمجھیے 4 چیزیں ہیں، جن میں سے 3 چیزوں پہ اتفاق ہے اور چوتھی میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے، اور مخالفین چاروں کو خلط ملط کر کے دھوکہ دے دیتے۔ ایک چیز ہے موت دنوی، اور ایک ہے حیات الروح، اور تیسری چیز ہے جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فی روضۃ مبارکہ، اور چوتھی چیز ہے جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات فی روضۃ مبارکہ۔ تو 3 چیزوں پہ اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت دنوی، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فی روضۃ مبارکہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات فی روضۃ مبارکہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ان تینوں باتوں میں سب کے اتفاق ہے۔ چوتھی بات جو ہے، چوتھی بات میں جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات فی روضۃ مبارکہ، یہ چوتھی ہے۔ اس چوتھی بات میں اختلاف ہے۔ موت دنوی 1، حیات الروح 2، اور جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فی روضۃ مبارکہ 3۔ ان تینوں کے اندر اتفاق ہے سب کا۔ چوتھی چیز ہے جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات فی روضۃ مبارکہ، اس چوتھی بات بھی اختلاف ہے۔ دنوی موت میں کوئی نزاع نہیں، وہ بالاتفاق آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ واقعہ ہوئی ہے، اگرچہ مردوں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وقوع موت میں فرق ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دیا جاتا ہے، عام مردوں کو اختیار نہیں دیا جاتا۔ لہٰذا جتنی آیات قرآن کریم سے سنائی جاتی ہیں بطور دلیل کے، ان کو یہاں پہ بیان نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ روح جو ہے جسم سے باہر ہے، لیکن جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس کا تو کسی کو انکار نہیں ہے، موت کا انکار نہیں ہے۔ اور جو آیات قرآن کریم سے پیش کی جاتی ہیں ان سب کا تعلق ہے کہ روح جسم سے نکل گئی، موت دنوی، تو اس میں تو اتفاق ہے، اس میں اختلاف نہیں، لہٰذا ان آیات کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ دلائل بنتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا ہے روح، حیات الروح، روح کی زندگی پہ بھی اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح اعلیٰ علیین میں ہے۔ تیسری چیز ہے جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ فی روضۃ مبارکہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد اطہر الآن کا مکان محفوظ، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، ابو داؤد کی جو روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض، یہ اس کی دلیل ہے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے۔ چوتھی چیز ہے جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات فی روضۃ مبارکہ، یہ محل نزاع بات ہے۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اجساد طیبہ اپنے امور ارضیہ میں زندہ ہیں، قبر کے اندر جسم مبارک زندہ ہیں، جبکہ غیر مقلدین اور فرقہ مماتیہ کے نزدیک بے حس، بے جان، بے علم، بے شعور اور تمام کمالات حیات سے خالی محض دھڑ ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم دلائل اس بات پہ دیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روضہ اقدس میں اپنے اصلی دنوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں،
یہ ذمہ داری ہماری ہوگی، جبکہ غیر مقلدین اور مماتی اس بات پہ دلائل دیں گے کہ روضہ اقدس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد مبارک صفت حیات سے خالی ہے، لیکن وہ دنوی اموات والی آیات پڑھ پڑھ کر فٹ کرتے ہیں، یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر سننے والا بیچارہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ ہاں ان کے پاس تو بڑے قوی دلائل ہیں۔ حیات برزخی، اس کے بہت سارے نام ہیں، اس کو حیات برزخی بھی کہتے ہیں، دنوی زندگی بھی کہتے ہیں، حیات روحانی بھی کہا جاتا ہے، حیات حسی بھی کہتے ہیں، حیات معنوی بھی کہتے ہیں۔ لیکن غیر مقلدین اور مماتیوں کے پاس اپنے اس دعوے کے متعلق ایک بھی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ سنت رسول سے، نہ آثار صحابہ سے، اور نہ اکابر علماء دیوبند سے۔ ان کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ دعویٰ خاص کرتے ہیں اور دلیل مخلوط دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ دنوی موت والی آیات پڑھ پڑھ کے فٹ کریں گے وفات فی القبر کے اوپر، یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لہٰذا پہلے محل نزاع کو خوب واضح کریں، پھر دلیل اس کے مطابق مانگیں۔ مثلا ایسی دلیل پیش کریں کہ جس میں اس قسم کا مضمون ہو، عدم حیات نبی فی روضۃ مبارکہ، پھر ان کا دعویٰ ثابت ہوگا، ورنہ ان کا دعویٰ ثابت، اور یہ اس طریقے پہ یہ اپنا قیامت تک دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے۔